میں ہم تمام مذاہب کا اکرام کرتے ہیں الحمدللہ، اور مناظراتی اسپرٹ میں نہیں، سمجھنے کی اسپرٹ میں عرض کر رہا ہوں جی کہ جب نیریٹو یہ ہوگا کہ جنت سے نکلوانے کا باعث خاتون ہے، اوریجنل سن کی ذمہ دار آپ خاتون لگا دیں اور اس پر ایک پوری مذہبی روایت کھڑی ہو، اب اس کو جو مرضی پڑھاتے رہیں، جو مرضی پڑھاتے رہیں، تو پھر آپ کو سیکولر ہونا پڑتا ہے عورت کو حقوق دینے کے لیے۔ واہ واہ، آپ کو اپنے مذہب سے جان چھڑانی پڑتی ہے نا، یہ ہوئے ہوتا ہے۔ پھر آپ کو چرچ اور اسٹیٹ کو علیحدہ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈے ون سے ہمارا نیریٹو یہ کبھی نہیں ہے۔ چینج کر دیا۔ بی بی حوا جو ہیں وہ اسلام میں ایک بہت بڑی فیمیل ہیرو ہیں۔ واہ، آج تک ہم حج اور عمرے کے اندر سعی کرتے ہیں، بی بی ہاجرہ کی یاد میں اس ماں کو ہم سلوٹ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ایک ماں، اس کی عظمت کو ہم سلام کر رہے ہیں۔ سارے مرد دوڑ رہے ہیں۔ وہ شاہ جی دیکھیں نا، وہ انہوں نے گرین لائٹنگ لگا دی، یہاں دوڑنا ہے کہ ہماری ماں دوڑی تھی۔ بے شک ایک دیکھیں نا، ایک خاتون کی سیلیبریشن اس قدر ہے کہ ہماری عبادات کے اندر حج کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، کوئی شک نہیں۔ اور حج اور عمرہ ہمارا خواب ہے، اور ادھر بھی بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ سبحان اللہ، ہماری یاد میں ہے ہر وقت۔ سبحان اللہ، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کی سیلیبریشن، واہ واہ بی واہ، بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جو اس دور میں اس وقت کے مکہ کے چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کو ہیڈ کرتی تھی۔ واہ، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ۔ سبحان اللہ، These are all very powerful women بے شک، and they are role models۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں پروفیسر صاحب یہ بڑے مطلب مجھے آئرنی، یہ آئرونک بات ہے، جی جی، بیسٹ میسج ہمارے پاس ہے، بیسٹ میسنجر ہمارے پاس ہے، سبحان اللہ، ہم مارکیٹ ہی نہیں کر سکے، نہیں کر سکتے، ہم دنیا کو بتا ہی نہیں سکے۔ میری وہ بہنیں جو آج پلے کارڈ اٹھائیں گی اور بعض اوقات صحیح ایشوز پہ اٹھائیں گی، جی جی، میں ان کو بتا ہی نہیں سکا کہ تمہارا تو سب سے بڑا وکیل 1400 سال پہلے محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان تمہیں اللہ، پلے کارڈز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا بات ہے، تم سرکار دو عالم کی حدیثیں اٹھا لو۔ تم میں سے بہترین کیا وہ بات ہے ہے، شاہ جی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خواتین کے ساتھ سب سے بہتر ہے، اپنی گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ He was your advocate 1400 years ago۔ اگر آج یہ حدیثیں اٹھا کے ہم باہر نکلیں اور پھر ہم جیسے جو مرد ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے زیادہ شرم آئے مردوں۔ شاہ جی دیکھیں، حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا وصال پاک کے وقت میں دو الفاظ حضور کی زبان پر ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ یہ عورت کے لیے تھوڑی بات ہے، میرے آقا دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور اس عورت کے حقوق کا تب بھی خیال ہے۔ ایبسلیوٹلی، کوئی شک نہیں ہے۔ اور دیکھیں دنیا میں آپ ووٹ کے رائٹس کی بات کریں، بڑے بڑے سیولائز کنٹریز کے اندر ووٹ کا رائٹ نہیں دیا گیا عورت کو، پراپرٹی اونرشپ کے رائٹس نہیں دیے گئے خواتین کو، ڈے ون سے اسلام میں یہ رائٹس یہ ایک بہت بڑا خوبصورت بات کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عفاف منظور، آپ کے پاس آؤں گا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو عورت کو مقام دیا، بے شک ہم آج تک اس کو پہنچ نہیں سکے، اس کی طرف جا نہیں سکے۔ خلافت راشدہ ایک رول ماڈل تھی، وہاں خواتین کو ایک احترام اور مقام ملا۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ آج کے دور کی عورت کو کیسے احساس دلایا جائے کہ اس کی پناہ اسلام ہے؟ بہت شکریہ ناصر صاحب، اور آج کا جو موضوع ہے وہ اہم اس لیے ہے کیونکہ ہمیں معاشرے میں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں مغربی روایات کی تقلید کرنی ہے یا ہمیں اپنے اسلامی معاشرے کو دوبارہ سے نافذ کرنا ہے، جس کی آپ نے مثال دی کہ وہ ہمارے لیے ایک مثال کے طور پہ موجود ہے۔ ابھی شاہ صاحب نے جس چیز کا ذکر کیا کہ جو اس وقت ہمارے سامنے ایک تحریک ویمن امپاورمنٹ اور موومنٹ کی شکل میں نظر آتی ہے، یہ ساری اس کی وجہ یہی تھی جو آپ نے بھی بتایا ابھی کہ جتنی بھی ہم اٹھا کے دیکھیں تاریخ، اس میں خواتین کو وہ مقام حاصل نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے رائٹس کے پروٹیکشن کے لیے جتنی بھی فیمنسٹ موومنٹس چلی ہیں اپنے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے، کیونکہ وہاں پہ رائٹس موجود نہیں تھے۔ تو ہمارے ہاں تو رائٹس اسلام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئر بتا دیے، قرآن پاک میں کتنی صورتوں میں یہ چیزیں بتائی گئیں، بلکہ پوری ایک سورہ نساء کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ بڑی بات آپ نے کی، اور مطلب یہ کہ خواتین کے مکمل رائٹس یعنی جو ہے یہ اس کے بات اوپر، ڈاکٹر صاحب یہ سچی بات ہے، النساء عورتیں
لیکن مقابلے میں الرجال کوئی سورہ کوئی نہیں ہے. صورت نہیں، کیونکہ یعنی کیونکہ اس وقت معاشرے میں یہ موجود تھا نا، ایک اختلاف موجود تھا، ان کے رائٹس کے پروٹیکشن پہ کوئی بات نہیں کرتا تھا، تو ظاہر اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی ہوگی. تو یہ اس پہ زور دینے کے لیے کہ ان عورتوں کے قوانین اور عورت کی اہمیت کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، قیامت تک عورت فخر کرے، عورت فخر کرے، عورت کے جو مسائل ہیں ان پہ بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر ہدایات ہمیں اس صورت میں ہمیں نازل فرما دی. اب اس وقت جو یہ ساری فیمنسٹ موومنٹس بات کر رہی ہیں، جس کی آج کے دن کے لیے منایا بھی جائے گا اس میں میرے خیال میں 5 چیزوں کے اوپر وہ تحریک زیادہ بات کرتی ہے، جس میں سب سے پہلی وہ فریڈم، یعنی عورت کی فریڈم پہ بات کرتی ہے، ایکویلٹی پہ بات کرتی ہے، ویمن اکنامک امپاورمنٹ پہ بات کرتی ہے، اور اسی طرح سے ان کی جو رائٹس کی پروٹیکشن ہے اس پہ بات کرتی ہے. اب یہ سب چیزیں آپ اگر دیکھتے ہیں، فریڈم کیا ہے؟ فریڈم اسلام سے زیادہ کس نے دی عورت کو؟ یعنی جو رائٹس فریڈم کے لیے اس ٹائم ساری موومنٹس چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ عورت کو تعلیم دی جائے، عورت کو اس کی مرضی کے مطابق شادی کا حق حاصل ہے، عورت جس طرح چاہے وہ اپنی زندگی اپنے گھر کے ماحول کے اندر گزار سکتی ہے، وہ آزادی سے کھا پی سکتی ہے، وہ پہن اوڑھ سکتی ہے. آپ دیکھیں نا کتنے ہی معاشرے ایسے ہیں جس میں ہمیں یہ ملتی ہیں مثالیں، جیسے کہ آپ اپنے ہمسایہ ملک کی بات کرتے ہیں، اس میں ہمارے سامنے کتنی مثالیں تھیں کہ عورت اگر وہ اس کا خامند مر جاتا ہے تو وہ ایک خاص لباس میں ہی رہتی ہے، وہ کوئی رنگ نہیں پہن سکتی تمام، اس کا معاشرہ اس کو اجازت نہیں دیتا. بات ہے پہلے جلا دیتے تھے، ٹھیک ہے، جلا بھی دیتے تھے، کہاں تک تھا؟ یعنی وہ تو خیر یہاں تک تھا کہ بیٹی پیدا ہونے پہ دفنا بھی دی جاتی تھی. یہ عربوں کا مسئلہ تھا. بالکل. یہاں یہ تھا کہ بیوی کو مرد کے ساتھ جلنا پڑتا تھا. تو وہ اب دیکھیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اسلام نے کس طرح سے ان ساری چیزوں کا صفایا کیا، اور یہ بتایا کہ یہ تمام جو آزادی آج فیمنسٹ تحریک مانگتی ہے وہ عورت کے پاس ہے، وہ اپنی مرضی کی تعلیم حاصل کر سکتی ہے، اپنی مرضی کی جس طرح سے بھی وہ زندگی گزارنا چاہتی ہے وہ گزار سکتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اکنامک امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں. اکنامک امپاورمنٹ میں اسلام نے سے زیادہ کس نے عورت کو امپاور کیا؟ اس کی تو اکنامک امپاورمنٹ کا ذمہ دار ہی کسی اور کو بنا دیا. اس کو تو یہ ذمہ داری ہی نہیں دی کہ تم نے جو ہے وہ باہر نکلنا ہے اور تم نے کمانا ہے، گھر والوں کو کھلانا ہے. یعنی آپ کی مرضی ہے. اگر یہ بھی گنجائش دی گئی کہ اگر تمہیں ضرورت ہے، تمہارا کوئی نہیں سنبھالنے والا، تمہیں کوئی نہیں پالنے والا، تو تم نکل سکتی ہو، کام کر سکتی ہو، ہونے کے باوجود بھی کر سکتی ہو اگر تم چاہتی ہو، اور ایک حدودوں کے حدود میں رہتے ہوئے تم جو جائز طریقہ کار ہے اس کے مطابق تم کام بھی کر سکتی ہو. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے، تو وہ اکنامک امپاورمنٹ اس کو باپ کی طرف سے بھی ملی، اس کو بھائی کی طرف سے بھی ملی، اس کو شوہر کی طرف سے بھی ملی. بالکل جی، میں اسی طرف اشارہ کر رہی ہوں. آپ کی بات کی طرف آتے ہیں ہم انشاءاللہ دوبارہ. پروفیسر صاحب یہ جتنے رشتے رکھے، بہت پیاری بات کی ہے ڈاکٹر عفاف منظور نے. یعنی مرد جتنے بھی ہیں، وہ بیٹے کی صورت میں ہے، بھائی کی صورت میں ہے، وہ خاوند کی صورت میں ہے، وہ باپ کی صورت میں ہے، ان ساروں کو ہی عورت کی ذمہ داری پر نہیں لگا دیا، خدمت پر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے. بالکل ایسا. بہت شکریہ ناصر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو اس خالق اور مصور کا میں شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے طبقہ نسواں میں پیدا کیا. الحمدللہ. اور وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مجھے اس شرف میں شامل کیا کہ جو اس کا خلقت کا شرف ہے، زمین پر مجھے اپنا نائب بنا کر، وہ جو ایک اس کا امر تھا کہ اس نے اپنے امر سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پسلی سے سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا. مگر بنت حوا کے لیے اس نے جو اپنا خلق کا نظام ہے، اس تخلیق میں تدریجی مراحل کے لیے جس صنف کو چنا وہ عورت ہے. تو اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور اس کے بعد اس ہستی پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام کہ جن کی رحمت نے مجھے مرتی ہوئی اس دلدل سے، اس دبے ہوئے گڑھے سے نکال کر، کہ جس میں باپ، بھائی، بڑا بزرگ، خاندان کا، قبیلے کا سردار اپنے منہ کو چھپاتا ہوا اور ندامت کے ساتھ جا کر دفنا آتا تھا، اور اس تحت الثری کی جس آپ بات کر رہے تھے وہاں سے نکال کر میں کہتی ہوں سب سے پہلے مجھے زندگی دی. تو کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا، 2 اشعار ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے کرم سے مجھے زندگی کا نور ملا، محبتوں کا سلیقہ، ہنر، شعور ملا، اور یا رسول اللہ ہمارے جسموں پہ رحمت قبائیں تیری ہیں، تیری اما میں ہمیں عزت و سرور ملا. تو آپ کے منہ سے، اور آپ نے سید بادشاہ سے شروع کیا، فہد بھائی کے منہ سے عورت کی تکریم کی بات سننا بڑا اچھا لگ رہا تھا. بہت خوبصورت آپ نے یہ شادی سے ایک نئے پہلو کی طرف کر دیا. آپ کہہ رہے تھے کہ ویمن امپاورمنٹ کا ڈے ہے تو شروع آپا سے کریں، لیکن آپا نے اس کا دوسرا اینگل دے دیا.
لیکن کہ میں مردوں سے سن کے ان کو اچھا یہ لگا. بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو خواتین کی ہمیشہ ہی تکریم کی بات کرتے بلا ہیں, شبہ. ویورز کو ایسے نہ لگے کہ شاید آج ہم نہیں لیکن پہلی دفعہ کر رہے ہیں کہ آپ ایسا یہ تو آپ کی بہن ہوئی نا پھر, اور آپ کے منہ سے, بھائی کے منہ سے بہن سن کے کتنا فخر محسوس. اور آج قبلہ غازی صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے. اللہ پاک ان کو تندرستی, صحت, سلامتی, عافیت عطا کرے, ان کو لمبی زندگی دے. چہ جائے کہ میں بھی بیمار تھی لیکن مجھے وہ آئرن لیڈی کہتے ہیں, اس لیے میں دوائیاں لے کے آ گئی ہوں کیونکہ آج عورت کی بات ہے. تو میں وہ بھی پچھلے 3 پروگرامز انہوں نے بیماری میں کیے ہیں. جی وہ نظر آ رہا تھا آن سکرین. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور استقامت دے, اور ہم جو ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. پروفیسر نورید فاطمہ آپا, یقین جانیں 104 بخار میں بھی غازی صاحب نے پروگرام کیا. خیر اس پروگرام کی نوعیت اور تھی, ناموس مصطفیٰ پر تھا, بخار تھا, ہاتھ ملائے تو تپتے تھے. بالکل ایسا ہے. لیکن پروگرام کیا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوا. بس پھر اگر وہ ہمارے رول ماڈل استاد ہیں تو ہم انہی کو دیکھ کے پھر ہمت پکڑتے ہیں تھوڑی سی. اور پھر گھر والوں نے جب روکا تو میں نے کہا آج نہ روکیے گا کیونکہ آج عورت کی بات ہے. تو شاید کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل جائے کہ جہاں عورت پر ظلم ہو رہا ہے, جہاں اس کا حق مارا جا رہا ہے, حق غصب کیے جا رہے ہیں, شاید کسی دل پر کوئی بات اثر کر جائے. ضرور انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت آپ تینوں اصحاب نے گفتگو کی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی قرآن پاک کے حوالے سے, 9 جگہ پر خواتین کا جو تذکرہ سورہ نساء کے علاوہ آیا ہے, میں آپ کی اجازت سے وہ گوش گزار کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے ذکر آیا حضرت حوا سلام اللہ علیہ کا, پھر حضرت مریم بنت عمران کا, پھر حضرت آسیہ بنت مزاحم کا, حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا, سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تو 18 آیات اللہ تعالیٰ نے برات میں اتار دی. حضرت خولہ بنت ثعلبہ زہار کے حوالے سے ان کا تذکرہ آیا. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا, اور ایک ولیہ ملکہ بلقیس کا تذکرہ. اور پھر جب اللہ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی تمام خواتین کو, یعنی اہل بیت اطہار کی تمام خواتین کو اس میں اللہ تعالیٰ نے شامل فرما لیا.